اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ آج مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں 12 ربیع الاول ہے، ہمارے ہاں انشاءاللہ کل ہوگی۔ سیدی کے تشریف لانے کی جو خوشی، جو برکت اور جو خیر ہے، حقیقت ہے کہ اس کی بہترین عکاسی مدینہ کی ان بچیوں نے کی تھی جب سیدی ان کے پاس تشریف لائے تھے۔ جب مدینہ کی بچیوں نے یہ ترانہ پڑھا تھا سیدی کے استقبال میں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ہم پر ثنیات کی پہاڑیوں کے پیچھے سے بدر کا چاند طلوع ہوا ہے اور ہم پر شکر واجب ہے جب تک اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی شکر کرنے والا باقی ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بے شک جب تک اس کائنات میں کوئی شکر کرنے والا باقی ہے، یعنی جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک اللہ نے اس دنیا میں مسلمان رکھے ہیں، ہم پر وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، کہ جب تک دنیا میں کوئی دعا کرنے والا باقی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ شکر ادا کرتا رہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو میں سنتا ہوں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے لیکن اس دعوے پر پورا اترنا تقریباً ناممکن۔ بہت لوگ اپنے آپ کو جو عاشق رسول کہتے ہیں بڑے جذبات میں آ کے، بڑے جوش میں آ کے کہتے ہیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ہوتے تو ہم یہ کر دیتے اور ہم وہ کر دیتے، اور حضور کی ہم ایسے خدمت کرتے اور ہم جنگ بدر میں شریک ہوتے اور ہم غزوہ احد میں شریک ہوتے اور ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دعویٰ تم نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ آج کے دور میں سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ جو تم خیانت کر رہے ہو، تو اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا تمہارا کہ تم سیدی رسول اللہ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوتے اور غزوہ احد میں شریک ہوتے، صرف بے معنی بات ہے۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح کے غزوات اور جہاد ہو رہے ہیں، اور تمہارا کیا کردار ہے، تم کہاں کھڑے ہو؟ لہٰذا یہ دعویٰ نہ کرو تو بہتر ہے کہ تم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو جس کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ تم اگر سیدی رسول اللہ کے دور میں، اس دور میں جس کو تم کہتے ہو وہ سیدی کا دور، اس میں تم ہوتے تو تمہیں منافقین میں لکھا جاتا، تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھی جاتی۔ اللہ نے آیتیں نازل فرما کر تم جیسوں کے لیے منع فرما دیا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کریں، مغفرت نہ کریں، ان کے لیے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور تمہاری مسجدوں کو سیدی رسول اللہ حکم دے کر گراتے کہ یہ مسجد زرار تم نے بنائی ہوئی ہیں، جہاں پہ فرقہ بندیاں ہیں، جہاں پہ فرقہ واریت ہے، تفرقہ ہے، امت میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی تھی مسجد زرار اس زمانے میں بھی، اور اکثر مساجد اس وقت، اکثریت مساجد کی اور مولویوں کی اس وقت ایسے ہے کہ جو علماء سو میں سے ہیں اور مسجد زرار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہتر ہے تم یہ نہ کہو کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، تمہیں زندہ گاڑ دیا جاتا اس زمانے میں اگر تم ہوتے، تو تمہیں کوڑے لگائے جاتے، تمہیں سنسار کیا جاتا، تمہیں قتل کیا جاتا، تمہیں زمین میں فساد پھیلانے کے الزام میں ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے سولی دے دی جاتی۔ لہٰذا یہ نہ کہو کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم یہ کر دیتے۔ اور اب جو اصل بات ہے، یہ جملہ تمہارا بہت فضول ہے کہ ہم اس زمانے میں ہوتے، ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو ہم یہ کرتے۔ اللہ کے بندو، ہر زمانہ حضور کا زمانہ ہے، ہر دور حضور کا دور ہے۔ تم آج بھی حضور سے اسی طرح فیض لے سکتے ہو جس طرح صحابہ کرام سیدی رسول اللہ سے فیض لیتے تھے۔
علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور خط ہے، عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام دیکھیں ذرا کیا ہے، کہ زیارت النبی بحالت بیداری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جب آپ جاگ رہے ہوں. خواب کی بات نہیں کی انہوں نے. خواب میں تو سیدی رسول اللہ کی زیارت ہر مسلمان مانتا ہے، ہر مسلک، ہر فرقہ مانتا ہے کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم خواب میں میری زیارت کرو تو تم مجھے ہی دیکھو گے، کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. اور پوری امت کا اجماع ہے کہ 1400 سال یہ فیض سیدی نے خود فرمایا کہ اللہ نے سچے خوابوں کے ذریعے اس امت میں تقسیم کیا ہوا، اور خاص طور پر زیارت النبی کے حوالے سے. مگر اس سے ایک اوپر کا درجہ بھی ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ عنقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا. تو عبد المجید صدیقی صاحب کی کتاب ہے، ایک کتاب ہے ان کی سیریز، اس کا نام ہے زیارت النبی بحالت بیداری. نام ہی دیکھیں بذات خود بہت سے لوگوں کو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اور دوسری کتاب ہے ان کی سیرت النبی بعد از وصال النبی. نام دیکھیں آپ، اللہ اکبر وللہ الحمد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کے پردہ فرمانے کے بعد. اب پردہ فرمانے کے بعد کون سی سیرت ہے؟ آپ نے تو پردہ فرما لیا، اور یہاں بہت بڑا ایک طبقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ سیدی رسول اللہ کا کام صرف کتاب پہنچانا تھا، آپ نے کتاب پہنچائی اور آپ تشریف لے گئے، اب آپ کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے. تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کی تو طبیعت خراب ہو جائے گی صرف کتاب کا نام دیکھ کر کہ سیرت النبی بعد از وصال النبی. اور پوری تاریخ اسلام سے انہوں نے حوالے دیے ہیں مستند ترین کتابوں اور علماء اور اولیاء اور مشائخ اور صالحین سے، کہ جنہوں نے سیدی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی حیات مبارک پر لکھا ہے. سیدی رسول اللہ کا جو تعلق اس امت کے ساتھ ہے وہ عام نبیوں سے مختلف ہے. علامہ اقبال نے اسی کتاب کے اندر، ان کا ایک خط پورا پبلش ہوا ہے، اس میں بابا اقبال نے لکھا ہے کسی کو کہ میں اس عقیدے پر ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہر شخص سیدی رسول اللہ سے اسی طرح فیض اٹھا سکتا ہے جس طرح صحابہ کرام اٹھایا کرتے تھے، لیکن کیونکہ آج کے دور میں اس قسم کا عقائد کا اظہار کرنا بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں. صحابہ کرام کو تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی اس حوالے سے. جب سیدی نے ظاہراً پردہ فرمایا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہی بات جو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، اب آپ کا دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. حضرت عمر نے یہ بات سنی تو آپ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہاں تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ سیدنا عمر کا نعوذ باللہ حواس سن کے گم ہو گئے تھے، آپ کے ہوش و حواس یہ صدمے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. استغفر اللہ. سیدنا عمر جو دین کی سب سے مضبوط چٹان ہے، سیدنا عمر کہ جو امت کی سب سے محفوظ دیوار ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صدمے سے ان کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. استغفر اللہ العظیم. اس کو کیا کہہ سکتا ہے کوئی؟ یہ بات کسی صحابی نے تو نہیں کہی کہ سیدنا عمر کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، نعوذ باللہ. یہ تو بعد کے لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، اپنی کہانیاں ڈال دیں اس میں. استغفر اللہ. اور بے ادبی اور گستاخی کی انتہا. سیدنا عمر نے حقیقت بیان کر دی تھی. آپ نے کہا تھا کہ کسی نے بھی اگر یہ کہہ دیا کہ سیدی رسول اللہ انتقال کر چکے ہیں، وفات پا گئے، تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ بہت بڑا راز تھا جو آپ کھول رہے تھے اپنے جلال میں. اس پر سیدنا ابوبکر نے تھوڑا سا دھیما کیا ان کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں پبلک کے سامنے عام طور پر اس طرح سے نہیں کی جاتی. یہ وہ راز ہے کہ جو ایک خاص مقام پر جب آپ پہنچتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں جب آپ پہنچتے ہیں، تو اللہ آپ کو کھولنا شروع کرتا ہے، آپ کو یہ مشاہدات کرانا شروع کرتا ہے، آپ کو زیارت النبی نصیب ہوتی ہے، آپ کو سیدی رسول اللہ سے براہ راست فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی اس کے اوپر. بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس صحابہ کرام تشریف لے کے گئے، امہات المومنین میں سے بی بی عائشہ صدیقہ، آپ کے پاس صحابہ کرام آئے کہ
یا امی والدہ ہماری محترم بارش نہیں ہو رہی، قحط ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا، جس کا تاریخ گواہ ہے اس بات کی، کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے واضح، آپ نے فرمایا سیدی رسول اللہ کو بتاؤ جا کے، سیدی رسول اللہ کو بتاؤ جا کے. سیدی رسول اللہ کے کمرہ مبارک کی کھڑکی کھول دو اوپر آسمان کی طرف، تاکہ سیدی دیکھیں آسمان کی جانب کے بادل نہیں ہیں اور امت تکلیف میں ہے. صحابہ کرام نے کسی نے مذاق نہیں اڑایا، کسی نے بات پہ اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے. صحابہ کرام نے سیدی رسول اللہ کے حجرے مبارک کے اوپر کمرے میں چھت پہ کھڑکی کھول دی، اور اس کے بعد وہ ایسی بارش برسی، ایسی بارش برسی. بعد میں کئی سو سال کے بعد جب ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور گنبد خضرا بنایا، تو آج بھی گنبد خضرا کے اوپر وہ کھڑکی بنی ہوئی ہے کہ جو بی بی عائشہ کے حکم کے اوپر صحابہ کرام نے بنائی تھی. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ سیدی رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں، آج سیدی کو یہ خبر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بات تو خود سیدی نے فرمائی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تم مجھ پر درود و صلاۃ و سلام پڑھا کرو، تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. ظاہر ہے جب سیدی تک سلام پہنچایا جا رہا ہے تو سیدی اس کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. جس کی طرف سے سلام جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی اطلاع کی جا رہی ہے، اس کے احوال بھی پیش کیے جا رہے ہیں. صبح اور شام سیدی رسول اللہ کے سامنے پوری امت کے احوال پیش کیے جاتے ہیں، درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کا سلام پہنچایا جاتا ہے، سیدی کا جواب ان کو پہنچایا جاتا ہے. اس پر تو کسی صحابی کو کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا. صحابہ کرام سیدی کے ساتھ اسی طرح معاملہ رکھتے تھے ہمیشہ، جیسے آپ کی ظاہری زندگی میں رکھتے تھے، پردہ فرمانے کے بعد بھی ویسے ہی رکھا جاتا تھا. اور صرف صحابہ کرام ہی نہیں، خلفائے راشدین کے ساتھ یہ معاملہ تھا. جب سیدی نے پردہ فرمایا تو سیدی کو بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا گیا. کچھ عرصے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں تشریف لے آئے، آپ بھی اسی حجرے میں دفن ہو گئے. یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے نا، ایک آپ کے شوہر ہیں، ایک آپ کے والد ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ کو وہاں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت عمر کو لے جا کر اسی حجرے مبارک میں دفن کیا جاتا ہے، تو بی بی عائشہ صدیقہ اس کے بعد پردہ کرنے لگیں اسی کمرے میں. کیوں؟ قبر سے کب پردہ ہوتا ہے؟ پردہ تو زندہ لوگوں سے ہوتا ہے. کیا بی بی عائشہ دین نہیں جانتی تھے نعوذ باللہ؟ یا کیا وہ حقیقت تھی جو وہ جانتی تھی جو تم نہیں جانتے؟ جب سیدنا عمر فاروق، کیونکہ عمر فاروق نامحرم تھے ان کے لیے، جب سیدنا عمر فاروق دفن ہوئے وہاں پر آ کے بی بی حضرت ابو بکر صدیق اور سیدی رسول اللہ کے قدمین شریفین میں، تو بی بی عائشہ اس حجرے میں پردہ کرنے لگے. وہ کون سے راز تھے جو وہ جانتی ہیں اور تم نہیں جانتے؟ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی کے پردہ فرمانے کے بعد شام تشریف لے گئے، مدینے میں آپ نہیں رک سکے، جب سیدی آپ کو نظر نہ آئے تو آپ مدینے میں رک نہ سکے، تو آپ شام تشریف لے گئے. آپ کا شام میں قیام تھا تو سیدی رسول اللہ آپ کے پاس خواب میں تشریف لائے اور سیدنا بلال کو بڑے پیار سے مخاطب کر کے کہا کہ بلال بہت عرصہ ہو گیا ملاقات کے لیے تم نہیں آئے، کیا ہو گیا ہے؟ ملنے کے لیے آؤ، ہمارا دل چاہتا ہے تم سے ملنے. حضرت بلال روتے ہوئے اٹھے، فوراً شام سے سفر کیا، مدینہ پہنچے. حضرت عمر کا دور تھا، سارے صحابہ نے درخواست کی، حضرت عمر نے درخواست کی حضرت بلال سے کہ آج ہمیں آپ اذان سنا دیں اپنی. سیدی کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے اذان دینا بند کر دی تھی. سیدنا بلال نے انکار کر دیا. پھر سب نے حضرت امام حسن اور امام حسین سے، حسنین کریمین سے درخواست کی کہ آپ سفارش کریں، آپ کہیں، آپ کا کہا ہوا نہیں ٹالا جائے گا. حضرت بلال کے سامنے جب حسنین کریمین نے اذان دی، جب حکم دیا، درخواست کی یا بلال آپ اذان دیں، تو آپ انکار نہ کر سکے. آپ نے اذان دی تو اہل مدینہ کو لگا جیسے رسول اللہ کا دور واپس آ گیا ہے، یعنی اس رسول اللہ ظاہری موجود ہوں جیسے. گھروں کی عورتیں تک نکل آئیں اس اذان کو سن کے. مگر حضرت بلال کو مدینہ کس نے بلایا تھا؟ کس نے بلایا تھا؟ سیدی رسول اللہ خبر رکھتے تھے تو آپ نے بلایا تھا نا. آپ کو معاملات کی خبر تھی تو آپ نے بلال سے کہا کہ بلال ملنے کا دل چاہ رہا ہے، میرے پاس آؤ.
کسی کو کوئی شک نہیں ہوا کہ سیدی راج سے آج کیسے رابطہ ہو سکتا ہے، آج کیسے فیض مل سکتا ہے۔ نہ کسی صحابی کو کبھی کوئی شک تھا، نہ تابعین کو شک تھا، نہ تبع تابعین کو شک تھا، نہ امت کے 1400 سال میں امت کو کبھی کبھی شک ہوا اس بات کے اوپر کہ آج سیدی رسول اللہ سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، پوری امت کا اجماع ہمیشہ رہا ہے کہ سیدی رسول اللہ آج بھی حیات ہیں، امت کے معاملات کی خبر رکھتے ہیں، معاملات کو اپنی نگاہ مبارک سے دیکھتے ہیں، آپ کا سلام اور صلاۃ و سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے، آپ جواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک بدو امام نووی بہت مشہور بزرگ ہیں، ان کی کتابیں پوری اسلامی دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ خود سعودی عرب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ امام نووی کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب الاذکار، اذکار کی کتاب۔ اس کے اندر وہ مختلف مواقع کے اذکار لکھتے ہیں، کس وقت کون سا ذکر کرنا ہے، کون سی دعا کرنی ہے۔ بہت مشہور اور مستند ترین کتابوں میں سے ہے امت مسلمہ کی۔ تو اس میں جب وہ ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، تو وہ روضہ رسول کا لفظ بھی نکال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب تم زیارت النبی کے لیے جاؤ تو وہ زیارت الروضہ رسول کی بات ہی نہیں کرتے، وہ زیارت النبی کی بات کرتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تم جاؤ تو یہ زیارت النبی ہے۔ تو وہ واقعہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ ایک بدو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ بہت بات کی بات ہے، سیدی نے پردہ فرما لیا تھا۔ وہ بدو سیدی کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا اور سیدی کو مخاطب کر کے اسی طرح بات کی جیسے صحابہ کرام بات کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور میں نے سنا ہے میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر دو تو سیدی رسول اللہ کے پاس آؤ، اور جب سیدی تمہارے لیے استغفار کریں گے، جب سیدی تمہارے لیے دعا کریں گے تو تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر لیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب آپ میرے لیے مغفرت کروائیں، میرے لیے دعا کریں، مجھے معاف کروائیں، مجھے بخشوائیں اللہ سے۔ اور اس کے بعد اس بدو نے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے کہ میں اس وجود کے پاس آیا ہوں جو وجود یہاں آرام فرماتے ہیں، وہ اتنا کرم اور سخاوت اور جود اور کرم اور فضل کے حامل ہیں کہ ان کے پاس جو بھی آیا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ امام نووی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بزرگ آرام فرما رہے تھے، فوراً وہ خواب سے اٹھے اور نیند سے اٹھے اور کہتے ہیں، اس بدو کو بلا کر کہتے ہیں کہ ابھی مجھے سیدی رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، سیدی نے فرمایا کہ اس بدو کو کہہ دو کہ اللہ نے اس کی درخواست سن لی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی امت میں کہ اس بدو کے یہ اشعار روضہ رسول پہ لکھوا دیے گئے۔ آج بھی جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں اور بائیں جو دو سفید ستون ہیں ان کے اوپر سبز رنگ سے جو تحریر لکھی ہوئی ہے، یہ 4 اشعار ہیں، یہ 4 مصرے ہیں اس بدو کے، ان اشعار کے جو اس نے سیدی رسول اللہ کی شان میں اس وقت کہے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ اتنا مستند واقعہ ہے یہ کہ یہ اشعار اس وقت روضہ رسول پر لکھے ہوئے ہیں۔ امام نووی نے اپنی پوری کتاب میں نقل کیے ہیں، پوری امت مسلمہ اس پر ایمان رکھتی ہے۔ اور جیسے کہا کہ یہ تو ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں، ہم تو چند واقعات آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئے گا کہ سیرت النبی بعد از وصال النبی کا کیا مطلب ہے، یا زیارت النبی بحالت بیداری کا کیا مطلب ہے۔ امام بصیری کا مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف، پوری پاکستانی قوم اس کو جانتی ہے، پوری مسلمان دنیا جانتی ہے۔ رمضان یہ ربیع الاول میں خاص طور پہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا قصیدہ اور نعت ہے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام بصیری بیمار تھے، بہت سخت مریض تھے، آپ کو بالکل شفا حاصل نہیں ہو رہی تھی، اور آپ بادشاہوں کے لیے قصیدے، اس زمانے میں امام نہیں تھے، اس زمانے میں آپ بادشاہوں وغیرہ کے لیے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ تو خیال آیا کہ میں ساری عمر بادشاہوں کے لیے لکھتا رہا ہوں، ایک دن سیدی رسول اللہ کے لیے بھی تو میں لکھوں۔ بیمار بھی تھے، دل نرم ہوا تھا، تو آپ نے بہت پیار سے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ تو آپ نے جب یہ قصیدہ لکھا اور آپ لکھ کے سو گئے تو آپ نے خواب میں سیدی رسول اللہ کو زیارت نصیب ہوئی۔ سیدی نے فرمایا تمہارا یہ تحفہ مجھے بہت پسند آیا، اور سیدی نے اپنی چادر ان کو انعام میں تحفے کے طور پر دی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ چادر ان کے جسم کے اوپر پڑی ہوئی تھی سچ مچ میں، اور ان کی بیماری دور ہو گئی تھی، بیماری ختم ہو گئی تھی۔ عربی زبان میں چادر کو بردہ کہتے ہیں۔
اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا، وہ قصیدہ چادر والا قصیدہ، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے اپنی چادر ان کو عطا فرمائی، خواب میں زیارت میں تشریف لائے اور سچ مچ میں وہ چادر ان کے جسم مبارک پہ تھی۔ آپ خوشی سے اٹھے، فوراً آپ بازار میں نکلے، آپ کی صحت اللہ نے عطا فرما دی، اب اٹھ کے جیسی بازار میں پہنچے، راستے میں ایک اللہ کا ولی، ایک درویش کھڑا تھا، ان کو روک کے کہتا ہے رات جو تم نے اشعار سیدی کی شان میں فرمائے مجھے دو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ اشعار انہوں نے اپنی ذات میں لکھے ہیں، خود بیان کیے ہیں، ابھی کی دنیا میں کسی کو نہیں بتائے۔ وہ سیدی تک پہنچے، سیدی نے اپنے تمام فقراء اور اولیاء میں ان کو تقسیم فرما دیا کہ یہ امام بصیری سے جا کے وہ اشعار لے لو۔ یہ کون سی دنیا ہے، یہ کون سا نیٹ ورک ہے، یہ کون سا انٹیلیجنس کا نظام ہے، یہ کون سی روحانی دنیا ہے جو تم نہیں جانتے؟ یہ ایک اتنا بڑا روحانی نظام ہے، لوگ اس کا انکار صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ ان کو اس کی سمجھ نہیں آتی، یا انہوں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا، یا اس کا مزہ نہیں چکھا ہوتا۔ اور یہ بات صرف چند افراد پر محدود نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کا مشہور واقعہ ہے، پوری عالم اسلام کی تاریخ تبدیل ہو گئی سیدی رسول اللہ نے جب خود خواب میں آ کر نور الدین زنگی کو حکم فرمایا کہ مدینے میں 2 یہودی مجھے تنگ کر رہے ہیں، میری جان ان سے چھڑاؤ، ان کو دفع کرو یہاں سے۔ یہ تاریخ اسلام کا مشہور ترین واقعہ ہے کہ جہاں پہ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اور گلوبل جیو پالیٹکس اور وارفیئر کے اندر ایک پوری ڈائنامکس چینج ہو گئی، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے سلطان نور الدین زنگی کو حکم فرمایا کہ یہودیوں اور صلیبیوں کی جو سازش ہے کہ مدینے میں آ کے سیدی رسول اللہ کے جسم مبارک کو تکلیف پہنچائیں، اس سازش کو روکنے کے لیے خود سیدی تشریف لائے۔ آپ نے نور الدین زنگی کو حکم فرمایا، نور الدین زنگی سفر کر کے مدینے پہنچے، ان دونوں یہودیوں کو تلاش کیا، قتل کیا، اور پوری مسجد نبوی کے گرد آپ نے، روضہ مبارک کے گرد آپ نے سیسا، زمین اتنی کھدوائی کے نیچے پانی نکل آیا، پھر اس میں سٹیل، آج کے زمانے کا کروم پلیٹڈ سٹیل ڈال دیا، جیسے اتنا مضبوط سٹیل اور سیسا ڈال دیا کہ اس کے بعد کوئی کھدائی کر کے سیدی کے روضہ مبارک تک جا ہی نہ سکے زمین سے۔ یہ سارا واقعہ کیوں ہوا؟ کیونکہ سیدی رسول اللہ نے خود خواب میں تشریف لا کے سلطان نور الدین زنگی کو پوری پلاننگ اور واضح حکم دیا۔ یہ سیدی کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو خبر نہ ہو امت کی، امت کے احوال آپ دیکھ نہ رہے ہو، آپ کو معلوم نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو؟ آپ سلطان نور الدین زنگی کی بات کرتے ہیں، پوری، میں نے کہا نا، پوری مسلمان دنیا میں کبھی بھی کسی کو شک نہیں ہوا سیدی رسول اللہ سے اس نسبت اور اس فیض کا۔ یہ آج کے دور کے فتنے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سلطان عبدالحمید، اتنا شاندار ایک سیریل جو ہے وہ ترکوں نے بنایا ہے، سلطان عبدالحمید کی پوری شاندار زندگی کے اوپر وہ بنایا ہوا ہے، اس میں بڑے خوبصورت واقعات اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں۔ وہ ایک بڑا خوبصورت کلپ ہے اس کا کہ ایک مسلمان تاجر سلطان عبدالحمید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان، میں نے رات سیدی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ سلطان ادب سے سنتے ہیں کہ ہاں بتاؤ سیدی نے کیا فرمایا؟ تو وہ تاجر کہتا ہے کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا میرے حمید سے کہو۔ اب سلطان بے چین ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدی نے کہا میرا حمید؟ سلطان عبدالحمید ہے نا، میرے حمید؟ سیدی نے فرمایا میرے حمید؟ کیا فرمایا سیدی نے؟ تو تاجر کہتا ہے کہ سیدی نے فرمایا کہ میرے حمید سے کہو کہ رات آپ نے مجھ پر درود شریف نہیں بھیجا، آپ ہر رات میرے اوپر درود شریف بھیجتے تھے، کل رات کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ یہ اتنا بڑا راز تھا کہ جو سوائے سلطان کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات اس تاجر تک کیسے پہنچی؟ ظاہر ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ جس نے سیدی کو دیکھا اس نے سیدی کو دیکھا، اور یہ راز اتنا بڑا ہے کہ سلطان کے اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو سلطان نے تسلیم کیا اس بات کو کہ ہاں میں ہمیشہ رات سونے سے پہلے سیدی رسول اللہ پہ درود شریف پڑھ کر سوتا تھا، کل بہت تھکا ہوا تھا تو بغیر پڑھے سو گیا۔ سیدی نے اس تاجر کے ذریعے پیغام بھجوایا، کیونکہ اس تاجر کی حاجت تھی، براہ راست سلطان کو بھی پیغام آ سکتا تھا، لیکن اس سلطان کی حاجت تھی۔ سلطان کو یہ خواب اس لیے بتایا، اس تاجر کو یہ حاجت اس لیے بتائی گئی تھی، خواب اس لیے بتایا گیا کہ وہ سلطان کے آگے جب اپنی حاجت بیان کرے تو سلطان اس کو جھوٹا نہ کہے۔ تو اس نے پہلے سلطان کو یہ بتایا کہ سیدی رسول اللہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، پھر کہا کہ مجھے حاجت تھی، پیسوں کی ضرورت ہے، حضور نے فرمایا کہ جاؤ سلطان کے پاس، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ اب ظاہر ہے سلطان نے تو اشرفیوں کے اور سونے اور چاندی کے منہ کھول دیے ان کے لیے۔ اگر واقعے میں لکھا ہے کہ سلطان کے وزیر اگر ان کو نہ روکتے تو سلطان کہتے ہیں میں ساری سلطنت دے دیتا۔
ہم نے آپ کو صحابہ کرام سے لے کر سلطان عبدالحمید تک کے واقعات سنائے ہیں. سب واقعات ایک ہی جانب دلالت کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ سیدی رسول اللہ کے ساتھ آج بھی اسی طرح نسبت اور تعلق رکھا جا سکتا ہے جیسے صحابہ کرام رکھا کرتے تھے. اور پھر آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ کیا قائد اعظم کو سیدی رسول اللہ تشریف نہیں لائے؟ قائد اعظم کو حکم نہیں فرمایا آپ نے کہ جاؤ ہندوستان، میں نے تم سے کام لینا ہے؟ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں بنوایا ہے. اس زمانے میں سارا دیوبند قائد اعظم کا مخالف تھا. اس کے اندر ایک بڑے عالم دین تھے علامہ شبیر احمد عثمانی، اچھے لوگ آدمی تھے. ان پر کرم کر دیا سیدی رسول اللہ نے. سیدی رسول اللہ خواب میں تشریف لائے. علامہ شبیر احمد عثمانی کو حکم دیا کہ قائد اعظم میرا سپاہی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اگلے دن شبیر احمد عثمانی نے دیوبند سے استعفیٰ دیا، قائد اعظم کی صفوں میں شامل ہو گئے جا کے. خان آف قلات، بلوچستان کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک فساد پڑا ہوا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے شامل کیا جائے یا نہ کی جائے، سب سے طاقتور سلطان وہاں پر خان آف قلات تھے. سیدی رسول اللہ خود خان آف قلات کے خواب میں تشریف لائے اور حکم دیا کہ پاکستان بن رہا ہے، قلات کو فوراً پاکستان کے ساتھ شامل کرو. آپ مجھے بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدی رسول اللہ ایک ہر معاملے پر نظر رکھتے ہو؟ کیا مسلمانوں کا لیڈر سلیکٹ کرنا ہے قائد اعظم؟ کس عالم دین کو دیوبند کے کفر سے نکال کر عالم اسلام کی خدمت کے لیے منتخب کرنا ہے؟ کس خان آف قلات کو، وہ جو سیکولر آدمی تھا بالکل، لیکن اس کو خواب میں زیارت کروائی چونکہ پاکستان کے مفاد کا معاملہ تھا، اس کے دل میں بات ڈالی، حکم دیا گیا اس کو براہ راست. خان آف قلات کے پوتے ٹیلی ویژن پر آ کر کھل کر اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بلوچستان میں شامل ہوئے کیونکہ ہم کو سیدی رسول اللہ نے حکم دیا تھا. کون مسلمان اس فیض کا انکار کر سکتا ہے؟ تم آج بھی سیدی رسول اللہ کے دور میں ہی رہتے ہو. آج بھی تمہارا صلاۃ والسلام اور تمہارا درود شریف سیدی رسول اللہ کو پہنچایا جاتا ہے. آج بھی سیدی جواب عطا فرماتے ہیں. آج بھی سیدی تمہارے معاملات پر نگاہ رکھتے ہیں. قدرت اللہ شہاب نے شہاب ناموں میں اپنا ذاتی واقعہ بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا، ان کو کسی نے واقعہ سنایا کہ جب سیدی رسول اللہ سے کوئی بات صحابہ کرام کو منوانی ہوتی تھی تو آپ بی بی فاطمہ کے ذریعے سفارش کرواتے تھے. سیدی رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہیں، اب ان کے ذریعے جو سفارش ہوتی تھی سیدی رسول اللہ تسلیم فرماتے تھے، قبول فرماتے تھے اس کو. تو ان کے کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تھا قدرت اللہ شہاب کا. تو قدرت اللہ شہاب نے ایک درخواست پیش کی روحانی طور پر بی بی فاطمہ کے حضور. ادب اور احترام اور پیار کے ساتھ بی بی فاطمہ کے حضور درخواست پیش کی کہ میرا یہ کام ہے، آپ اپنے والد حضور سے میری درخواست کر دیں، میری سفارش کر دیں کہ میرا یہ معاملہ حل ہو جائے. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں نے یہ درخواست پیش کی اور میں بھول گیا. ظاہر ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی. چند دنوں کے بعد کہتے ہیں میری بھابھی کا مجھے ہالینڈ سے فون آیا. ان کی بھابھی غیر مسلم کنورٹ مسلمان تھیں، پہلے غیر مسلم تھی، مسلمان ہو گئی، اور بڑی اچھی خاتون تھی، نیک تھی. تو وہ ان کا فون آیا قدرت اللہ شہاب کو کہ رات خواب میں نے بی بی فاطمہ کو دیکھا ہے، اور بی بی فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ جا کے قدرت اللہ شہاب کو کہہ دو کہ جو درخواست تم نے مجھے دی تھی وہ میں نے سیدی رسول اللہ کے آگے رکھ دی. اللہ اکبر وللہ الحمد. مجھے یہ بتاؤ یہ کون سی دنیا ہے، یہ کون سا نظام ہے جو چل رہا ہے جہاں پہ اس طرح سے ایک روحانی دنیا کا پورا نظام جس میں سیدی رسول اللہ اور سیدی رسول اللہ کے ساتھ اہل بیت اور تمام آپ سے نسبت اور تعلق رکھنے والے لوگ، آپ جب اذان کی نماز بھی پڑھتے ہیں نا، اذان کے بعد کی دعا جو پڑھتے ہیں، آتی محمد الوسیلۃ الفضیلہ، یا اللہ سیدی رسول اللہ کو ہمارے لیے وسیلہ بنائے. سیدی کے وسیلے سے، سیدی کے پیاروں کے وسیلے سے مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک مرتبہ ایک اور موقع تھا، حضرت عمر کے زمانہ تھا، تو سارے مسلمان جمع ہوئے نماز استسقاء کے لیے، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے. تو حضرت عمر نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ لیا، حضور کے چچا تھے، حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اللہ سے کہا مالک میں ان کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں. سیدی کے چچا تھے نا، سیدی کے خاندان سے تھے، سیدی کے پیارے تھے. صحابہ کرام نے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ شرک ہے، کہ بدعت ہے، کہ کفر ہے، کہ یہ کوئی. بی بی عائشہ سے پوچھا تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ سیدی رسول اللہ سے براہ راست بات کرو. اس لیے انہوں نے دیوار پہ، چھت پہ سوراخ کروا دیا. وہ سوراخ آج بھی قائم ہے.
کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت عمر کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عباس کی مثال دونوں باتیں دکھا دی کہ براہ راست سیدی رسول اللہ کے پاس جاؤ یا اہل بیت کے پاس جاؤ یا سیدی کے پیاروں کے پاس جاؤ, کسی کا وسیلہ اور سفارش تم استعمال کر لو, اللہ تمہارا کام کر دے گا انشاءاللہ. بی بی فاطمہ کا وسیلہ استعمال کرو, حضرت عباس کا وسیلہ استعمال کرو. یہ تو میں آپ کو مثالیں بزرگوں کی دے رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ہزاروں ہیں. ہم ریکمینڈ کریں گے کہ یہ کتاب پڑھیں آپ, زیارت النبی بحالت بیداری اور زیارت النبی اور سیرت النبی بعد از وصال النبی. اور پھر اب آئیں فلسطین کے معاملے پہ. یہ جب فلسطین کا جہاد شروع ہوا تو اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ نکال دیا کہ ہم اہل فلسطین کی خدمت کر سکیں. تو ظاہر ہے ہمیں بھی خوف تھا کہ پتہ نہیں ہم کتنا عرصہ کر سکیں گے, کیسے کریں, کس طرح کریں. ہمیں پہنچانی ہے, ہر صورت میں امداد پہنچانی ہے, اندر جہاد میں شریک ہونا ہے, اس رباط میں شامل ہونا ہے. تو ہمارے ایک ٹیم ممبر کو اللہ نے سیدی رسول اللہ کی زیارت عطا فرمائی. وہ ماشاءاللہ نیک بچہ ہے, اکثر اس کو سیدی رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور اس کے بڑے سچے اور پیارے خواب ہوتے ہیں. تو اس بچے نے ہمیں اپنا خواب بھیجا کہ سیدی یہ خواب میں نے دیکھا ہے رات کو. ہم نے دیکھا, کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سیدی رسول اللہ غزہ کے اندر کھڑے ہیں اور بیچ میں جنگلہ لگا ہوا ہے, بیریئر لگا, جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ اور باقی دنیا کے درمیان بیریئر لگے ہوئے ہیں, جنگلہ لگا ہوا ہے. اور ہم لوگ, ہماری ٹیم اس جانب سے سیدی رسول اللہ کو تحفے دے رہی ہے. اور سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے اس بچے نے جو بتایا, سیدی فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے تحفے پہنچاتے جاؤ تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے, تاکہ کوئی روک نہ سکے. اب یہ دیکھو, مجھے بتاؤ کہ 100% تصدیق ہو گئی. ہمارے وہ سارے شک اور ہمارے سارے خوف جو تھے سیدی نے دور فرما دیے. ایک بات تو بالکل واضح سیدی نے فرما دی کہ جو بالکل اس خواب کے اندر واضح ہو گئی کہ سیدی رسول اللہ اہل غزہ کے ساتھ ہیں. اور سیدی نے فرمایا کہ جو اہل غزہ کو تحفے بھجوا رہا ہے وہ سیدی رسول اللہ کو تحفے بھجوا رہا ہے. اور ہماری جماعت کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجتے رہو تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت رکاوٹ ہے ان تحفوں کو بھجوانے میں. ہمارے بینک اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں, ہم پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ پوری دنیا پابندی لگا کر بیٹھی ہوئی ہے, کسی نہ کسی طرح وہ اجازت نہیں دیتے کہ اہل فلیج تک سامان پہنچے. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے, اللہ کا شکر ہے تقریباً 2 سال ہونے کو آ گئے, ہماری سپلائی لائن چل رہی ہے. اس کا بھی براہ راست حکم سیدی رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور یہی وجہ ہے, واللہ اور کوئی وجہ نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ سپلائی لائن چل رہی ہے کہ اس پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ کرم ہے, آپ کی اجازت ہے. آپ جو تحفے بھجواتے ہیں سیدی رسول اللہ کو ہمارے ذریعے, وہ تحفے سیدی رسول اللہ کو جاتے ہیں, وہ اہل غزہ کو جاتے ہیں. اہل غزہ کو تحفہ دینا سیدی رسول اللہ کو تحفہ دینا, کیونکہ آج کے دور میں بہترین رباط اور جہاد غزہ میں ہو رہا ہے. پوری دنیا میں کہیں ایسا رباط نہیں ہے. اس کی بشارت خود سیدی نے عطا فرمائی ہے کہ بہترین رباط اسقلان کا رباط ہے. سیدی نے فرمایا ہے نا. اور آنے والے وقتوں میں جب غزوہ ہند ہوگا تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوگا. اسی لیے غزوہ ہند ہے وہ, جب سیدی اسقلان کے رباط میں شامل ہیں. تمہیں واضح دکھا دیا سیدی نے کہ جس خواب میں سیدی تشریف لائے وہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ سچا ہے. سیدی نے دکھا دیا کہ آپ خود اسقلان کے رباط میں شامل ہیں, اسی طرح آپ غزوہ ہند میں بھی شامل ہوں گے. اور جو اللہ کے صاحب نظر, صاحب بصیرت بندے ہیں, جن کو سیدی چاہیں گے ان کو واضح نشانیاں, بشارتیں, خوشخبریاں دیتے رہیں گے کہ کس طریقے سے غزوہ ہند کی ڈیوٹی کرنی ہے, کس طریقے سے اسقلان کا رباط تم نے لڑنا ہے. یہ باتیں امت میں کبھی بھی اختلافی نہیں تھی. ہمیشہ سے امت کو معلوم تھا کہ سیدی رسول اللہ سے تعلق کیسے رکھا جاتا ہے. آج سیدی رسول اللہ کیسے خبرگیری فرماتے ہیں اپنی امت کی, کیسے احکامات جاری فرماتے ہیں. اسی لیے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول تو آپ کا وفات کا بھی دن ہے, تو تم سوگ مناؤ, خوشیاں کیوں مناتے ہو. بدبخت ناپاک لوگ. سیدی رسول اللہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. جب تک دعا کرنے والے باقی ہیں ہم پر شکر واجب ہے, احسان واجب ہے. کیونکہ سیدی نے کبھی سیدی کبھی انتقال کیا ہی نہیں. آپ نے وفات پائی نہیں جس طرح عام لوگ وفات پاتے ہیں یا انتقال کرتے ہیں.
سیدی کی وفات یا سیدی کا پردہ عام دنیا سے بہت مختلف ہے. آپ نے صرف آنکھوں کا پردہ فرمایا ہے، باقی آپ پوری دنیا کی ڈیوٹی، پوری دنیا کا نظام اسی طرح چلا رہے ہیں، اسی طرح دیکھ رہے ہیں، اپنی امت کی ویسے ہی خبر گیری فرما رہے ہیں جیسے آپ ظاہری حیات مبارک میں فرماتے تھے. یہ حیات کا ظاہری پردہ ہے صرف آنکھ کا تمہاری. آپ کی سیدی رسول، جب اللہ رب العالمین ہے تو سیدی رحمت للعالمین ہے. اس رب العالمین کی رحمت پوری کائنات میں جا رہی ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جا رہی ہے. اللہ کی رحمت بند نہیں ہوئی. سیدی نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. سیدی تقسیم کرنے والے، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، میں قاسم ہوں. یہ رحمت ساری، جو کچھ تم کو خیر نصیب ہو رہی ہے، جو امت کو ہدایت مل رہی ہے، یہ جو پاکستان ہے، جو قائد اعظم کو ہدایت دی گئی، جو شبیر احمد عثمانی کو دی گئی، جو خان آف قلات کو دی گئی، جو ہمارے غزہ کے مسلمانوں کو روز خوشخبریاں اور بشارتیں سیدی کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو ہماری ٹیم کے بچے کو ہوئی کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تھوڑا تھوڑا تحفہ تم سیدی رسول اللہ کو غزہ بھجواتے رہو، جو ہمیں تسلی دی گئی، یہ سب بھی تو سیدی رسول اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے نا. آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے، آپ کے کرم سے ہو رہا ہے. کون بدبخت پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدی رسول اللہ بس کتاب پہنچا کے چلے گئے، آج دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں؟ استغفر اللہ. یہی شرک اور کفر اور بدعت کے فتوے بانٹنے والے آج نجد کے سب سے پہلے گمراہ اور کافر اور مرتد ہو گئے، سب سے پہلے مشرک اور بت پرست ہو گئے. دجال کا فتنہ کیا آیا؟ سب سے پہلے یہ ڈوبے اس کے اندر جو پوری امت پر کفر، بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے تھے. سب سے پہلے یہی ڈوب کے ہلاک ہو گئے. اور جن پر فتوے لگائے جاتے تھے آج وہی قوم سلامت ہے. یہ سارے آپ کو معلوم ہے نہیں کہ سعودی مولویوں کے ساروں کے فتوے یہ ہے کہ جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ مرتد اور کافر اور گمراہ ہیں، اور یہ فرقۃ الدلالہ کہتے ہیں ان کو، گمراہ فرقہ ہے. استغفر اللہ رب العالمین. سیدی رسول اللہ کی بہترین امت، بہترین ایمان والے، بہترین صبر والے، بہترین جمال اور جلال والے، ان کو یہ نجدی مولوی کہتے ہیں فرقۃ الدلالہ. استغفر اللہ رب العالمین. خود سب سے بڑے فرقۃ الدلالہ ہیں. تو یاد رکھو سیدی رسول اللہ کے ساتھ تمہاری نسبت اور تمہارے تعلق آج بھی قائم ہو سکتا ہے. اسی لیے جب بھی ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے کہ میں کس پیر کے پاس جاؤں، کون سے میں سلسلے میں شامل ہوں، کون سا مرشد تلاش کروں، ہم اس کو وہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم دربار نبوی پہ جاؤ، سیدی رسول اللہ کے پاس جاؤ. اس بدو کی طرح جاؤ جس بدو کو معلوم تھا کہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہو تو تم سیدی رسول اللہ کے پاس جاؤ اور سیدی رسول اللہ کو درخواست دو. جب سیدی رسول اللہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے. تو تم اس بدو کی طرح ہو جاؤ، اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کے قدمین شریفین میں پیش کر دو. سیدی تمہارے مرشد ہیں، تم سیدی رسول اللہ کو اپنا مرشد بنا لو. تم سیدی کے پاس جاؤ کہ سیدی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. میں دنیا کے سلسلوں سے، پیروں سے، ان گدی نشینوں سے اٹھا، میں مسجد و منبر و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ معرفت نہ نکاح. بابا اقبال بھی تنگ آئے پڑے تھے. تم سیدھا سیدی رسول اللہ کے پاس جاؤ. اور جس طرح قدرت اللہ شہاب نے کیا تھا کہ جو تمہارے کام ہیں، جو درخواستیں سیدی کو پیش کرو، جس طرح صحابہ کرام کرتے ہیں درخواستیں پیش کرو. جیسے بی بی عائشہ نے فرمایا تھا صحابہ کو ویسے پیش کرو. جیسے سیدنا عمر نے حضرت عباس کے ساتھ کیا تھا ویسے کرو. سیدی سے محبت اور نسبت کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی تعلق تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. لیکن ایک بات میں تمہیں بہت اہم بتا دوں، تم کسی مسلک سے ہو، تم کسی فرقے سے ہو، تم کسی جماعت سے ہو، اگر تم نے آج فلسطین کے مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا تو تم منافق ہو، تم گناہ گار ہو، تم ظالم ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا خناس اپنے دماغ میں رکھتے ہو کہ میں ناجی فرقے سے ہوں، میں نجات پانے والا ہوں، میں بچ جاؤں گا، میرا عقیدہ درست ہے. تم سب خرافات ہو، تم سب فراڈ ہو، تم سب جھوٹے ہو، تم سب کذاب ہو، تم سب مکار ہو. اگر تم سیدی رسول اللہ کو آج غزہ میں اکیلا چھوڑ دو تو سوچو اس شخص کا حال کہ سیدی غزوہ بدر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور تم بیٹھے رہو اور کوک میں نہیں جاتا. ان ظالموں کو دیکھو جو سیدی غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تو وہ مدینے میں بیٹھے رہ گئے. اللہ نے ان کو منافق لکھا ہے. بدترین وعید ہے ان کے لیے. آج پوری دنیا کے وہ مسلمان جنہوں نے سیدی رسول اللہ کو غزہ کے اندر تنہا چھوڑ دیا ہے، ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے غزوہ بدر میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ احد میں سیدی رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. اسقلان کا رباط ہو یا غزوہ ہند کے جہاد، جس نے سیدی رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ دیا وہ امت کا حصہ نہیں ہے، چاہے کسی مسلک کے فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو. یہ خناس دماغ سے نکال دو اپنا. اگر تم نے فلسطین کے جہاد میں شرکت نہیں کی تو تم منافق ہو. اگر تم نے فلسطین کے مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا تم کافروں، مشرکوں اور مرتدوں میں سے ہو.
تم سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ نہیں ہو. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اسقلان کا رباط نصیب ہو، سیدی رسول اللہ کی موجودگی کا احساس ہو، سیدی رسول اللہ کی بشارتوں کو جانتا ہو، اس کے باوجود غزہ کے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دے یہودی خنزیروں کے آگے ہلاک ہونے کے لیے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ظاہراً جو مرضی نام دیتے رہو تم اس کو، جس مرضی فرقے کا ہو، جس مرضی مسلک کا ہو، جس مرضی جماعت کا ہو، اگر اس نے اپنی جان مال اور اپنا پیسہ اور اپنی وقت اور جو صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، اس نے غزہ کے رباط میں شرکت نہیں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی، تو اپنی خیر مناؤ، تم سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ نہیں ہو. اللہ گواہ ہے اس بات کا، میرے مالک گواہ رہنا، سیدی رسول اللہ گواہ ہیں، ملائکہ گواہ ہیں کہ ہم نے سیدی رسول اللہ کی امت کو اور سیدی رسول اللہ کو غزہ کے اندر تنہا نہیں چھوڑا. ہمیں خود سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی، ہماری پوری ٹیم کو بشارت عطا فرمائی. یہ جو حکم سیدی نے فرمایا، ہماری ٹیم وہاں موجود تھی، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے تحفے بھیجتے رہو. اسی لیے اللہ کے فضل سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ مشن جو ہم چلا رہے ہیں اس پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ ہے، سیدی رسول اللہ کی اجازت ہے. یہ آپ کے حکم سے چل رہا ہے، اسی لیے چل رہا ہے. کیوں پورے پاکستان میں کسی کو اجازت نہیں ہوئی یہ ڈیوٹی کرنے کی، اور اس چھوٹے سے مشن کو اجازت ہو گئی، اس چھوٹی سی جماعت کو اجازت ہوئی. اور جب آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ اس دعا اور خیر میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی بشارت سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، نہ ہم آپ سے کوئی کمیشن لے رہے ہیں، نہ پیسے مانگ رہے ہیں، نہ کوئی عہدہ مانگ رہے ہیں، نہ کوئی عزت مانگ رہے ہیں، نہ کوئی آپ سے لیٹر مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم تو صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدی رسول اللہ کو غزہ میں تحفے بھجواؤ، سیدی رسول اللہ کی امت کی کفالت کرو، ان کا دھیان کرو، غزہ کے رباط میں شامل ہو. کون سی بڑی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا چیز ہے جو تمہیں روکتی ہے سوائے اس کے کہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے پھر کہ اتنی بڑی سعادت تمہیں نصیب ہو؟ استغفار کرو کثرت سے اگر تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اس رباط میں شامل ہونے کی تو خوشیاں مناؤ، یہ اللہ نے بہت بڑی سعادت تمہیں عطا فرما دی ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.